نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. قابل صد احترام حاضرین و حاضرات اور معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم نے 24واں پارہ سنا ہے اور 24ویں پارے میں سورہ الزمر، سورہ المؤمن یا سورہ الغافر دو نام ہے اس کے، اسی طرح سورہ حامیم سجدہ یا فصلت اس کا کچھ حصہ ہم نے سماعت کیا ہے، اور جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے یہ سورہ حامیم سجدہ یا سورہ فصلت کی آیت نمبر 6 ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد۔ اس سے پہلے اللہ کریم یہ بیان فرما رہے ہیں کہ کافر اور جو مشرک ہیں ان کے دلوں پر پردے ہیں اور وہ کانوں سے بھی بہرے ہیں، حق کی آواز نہیں سنتے، تو اس لیے قبلہ حضور نے ترجمہ کیا ہے کہ ان کے پردے ہٹانے اور سننے پر آمادہ کرنے کے لیے فرما دیجئے اے کافرو، بس میں ظاہر آدمی ہونے میں تو تم ہی جیسا ہوں، پھر مجھ سے اور میری دعوت سے اس قدر کیوں گریزاں ہو؟ میری طرف یہ وحی بھیجی گئی ہے کہ تمہارا معبود فقط معبود یکتا ہے، فاستقیموا الیہ واستغفروہ وویل للمشرکین، بس تم اسی کی طرف سیدھے متوجہ رہو اور اس سے مغفرت چاہو اور مشرکوں کے لیے ہلاکت ہے۔ اس آیت کریمہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ کریم نے بیان کیا ہے کہ میرے محبوب فرما دیں کہ میں ظاہری طور پر آپ جیسا ہوں، اور اسی طرح سورہ کہف کی آیت نمبر 110 میں بھی یہی کلمات آئے ہیں، اور ایک دن ہم اس موضوع پر گفتگو کر چکے ہیں اور میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین سے ثابت کیا تھا کہ آقا کریم بے نظیر اور بے مثل ہے۔ آج انشاءاللہ قرآن کریم کی آیات سے کوشش کرتے ہیں کہ ثابت ہوتا ہے کہ آقا کریم کسی کی بھی مثل نہیں ہے، کیونکہ 17 رمضان المبارک معرکہ بدر ہوا تھا، اسی طرح 17 رمضان المبارک کو ہی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہوا تھا، تو کل ہم اس پر گفتگو نہیں کر سکے تھے، اور ام المومنین اور دیگر امہات المومنین ان سب کے فضائل، ان کی شان، ان کی عظمت ہم اس مختصر وقت میں بیان نہیں کر سکتے، مگر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا امہات المومنین میں منفرد شان کی حامل ہیں، کیونکہ آپ امہات المومنین میں عمر کے اعتبار سے کم عمر تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں آپ نے دین کے بہت سارے علوم سیکھے، آپ عالمہ تھیں، آپ فقیہہ تھیں، آپ محدثہ تھیں، آپ مفسرہ تھیں،
کبار صحابہ اکرام بھی آپ سے آ کر زانوے تلمس کرتے تھے، اور صحابہ اکرام کو جب بھی کبھی کسی مسئلے میں مشکل پیش آتی تو وہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر عرض کرتے تو آپ اس مسئلے کا حل بتاتی تھی۔ اس کے علاوہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وجود مسعود کی وجہ سے، آپ کی ذات مبارکہ کی وجہ سے اس امت کو بہت زیادہ اللہ کریم نے اکرام سے نوازا ہے، بہت سے احکام سے نوازا ہے، اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ جو تیمم ہے یہ ہمیں یا امت مسلمہ کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے ملا۔ سبحان اللہ۔ آپ کے بے شمار فضائل ہیں، چونکہ اب سارے فضائل بیان کرنا ممکن نہیں، میں آج جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس میں سے جو آقا کی شان ہے اس کو، اور سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو عظمت ہے اس کو بھی قرآن کریم کے الفاظ میں ہی، کہ قرآن کریم ایک ایسی موجز ملخص کتاب ہے کہ جس میں کوئی کلمہ بھی اضافی نہیں، ہر کلمہ، ہر لفظ، ہر آیت معنی خیز ہے، ذو معنی اور ذو مفہوم ہے، کیونکہ یہ حکیم کا قول ہے، حکیم کا کلام ہے۔ قربان جاؤں اماں آپ کی عظمت پر کہ ایک وقت بعض نادانوں نے آپ کی ذات مبارکہ پر تہمت لگا دی، تو اللہ کریم کے اس کلام میں اگر کسی ایک صحابی کے بارے میں اشارہ بھی آیا ہے تو یہ بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے، مگر اماں جان کی پاکیزگی کے بارے میں، عفت کے بارے میں، آپ کی اس تہمت سے برات کے بارے میں اللہ کریم نے سورہ النور کی آیت نمبر 11 سے لے کر 20 تک 10 آیتیں اتار دی۔ بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ سورہ النور کی 17 آیات آپ کی شان میں، آپ کی برات میں نازل ہوئی ہیں، تو جن کی فضیلت میں، جن کی پاکیزگی میں، جن کی عفت میں، جن کی شان میں، جن کی عظمت میں، جن کی رفعت میں قرآن بول رہا ہے، اور کوئی بولے تو نہ بولے، آپ کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ان کی عظمت کو بیان کرنا یہ انسان کی اپنی سعادت ہے۔ صرف میں حضور شیخ الاسلام مدد اللہ العالی کا ایک جملہ جو کہ میں نے کسی اور سے نہیں سنا، آپ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت ام عائشہ ام المومنین سلام اللہ علیہا، آپ کی عظمت اور شان یہ ہے، آپ کے علم کا مقام یہ ہے کہ آپ محدثہ ہیں، آج تک اس دور تک آپ آج بھی کچھ علم والوں کو جو کہ صحیح راستے پر ہیں ان کو علم حدیث میں اجازت فراہم کرتی ہیں، آپ اجازت عنایت کرتی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ شفقت فرماتی ہیں، اور اس اعتبار سے جو کہ علم کی ایک قسم ہے اس میں آپ درس و تدریس بھی کرتی ہیں اور اجازت بھی دیتی ہیں۔ اب چونکہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی بڑی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زوجہ محترمہ ہے، اور چونکہ ماہ رمضان میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ امہات المومنین میں سب سے بڑی تھی عمر کے حساب سے بھی اور فضائل میں بھی، اور سیدہ عائشہ صدیقہ جو کہ عمر میں سب امہات المومنین سے چھوٹی تھی، ان دونوں کا وصال ماہ رمضان میں ہوا ہے۔ اور دیگر امہات المومنین کے صرف میں نام ذکر کرتا ہوں، اور پھر جو چیز میں نے آپ سے عرض کی ہے کہ آقا کریم کی بے مثلیت، عدم مثل جو قرآن کریم سے ثابت ہوتی ہے، آخری بات وہ ہوگی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ ایک بیوہ خاتون تھی، آقا کریم نے آپ سے شادی کی تو آپ پہلے سے بیوہ تھی۔ اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی کی تو وہ بھی بیوہ تھی۔ اس کے بعد آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی کی
تو صرف امہات المومنین میں یہ باقرہ خاتون تھی۔ اس کے بعد آپ نے حضرت حفصہ بنت عمر بن فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی کی، وہ بھی باقرہ نہیں تھی، بیوہ مطلقہ تھی۔ اسی طرح زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی مطلقہ تھی۔ اسی طرح ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی بیوہ تھی۔ اسی طرح زینب بنت جحش یہ بھی مطلقہ تھی۔ حضرت جوائریہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی باقرہ نہیں تھی۔ ام حبیبہ بھی بیوہ تھی۔ حضرت صفیہ بنت حیی بن اخطب یہ بھی بیوہ تھی، اور میمونہ بنت الحارث یہ بھی بیوہ تھی۔ گویا کہ یہ ساری امہات المومنین آقا کریم کے عقد مبارک میں آنے سے پہلے سوائے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کسی نہ کسی کے نکاح میں یا کسی کی بیوہ تھی، گویا کہ عام عورتیں تھیں۔ میرا بھولا یہ کلمہ یاد کریں، نوٹ رکھیں کہ یہ ساری امہات المومنین باقی عورتوں کی طرح عام عورتیں تھیں، اس لیے کہ اما عائشہ کے علاوہ باقی عورتیں کسی نہ کسی دوسرے مرد سے شادی شدہ تھیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکمتاً اسلام کے لیے، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے، ان کی پردہ پوشی کے لیے، ان کی سرپرستی کے لیے شادیاں تھیں، تو وہ ساری کی ساری عام عورتیں تھیں۔ مگر قربان جاؤں، قرآن کریم بیان کر رہا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، یہ سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 32 ہے۔ اس سے پہلے بھی، اس کے بعد بھی ساری آیات میں امہات المومنین کا ذکر ہے۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے ازواج پیغمبر تم عورتوں میں سے کسی ایک کی بھی مثل نہیں ہو۔ اللہ کریم امہات المومنین ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرما رہے ہیں کہ اے میرے پیغمبر کی ازواج، زوجات، بیویوں، تم عورتوں میں سے دوسری عورتوں میں سے کسی ایک کی بھی مثل نہیں ہو۔ کلمہ ہے کاحدن، عربی میں جو تنوین ہے یہ عموماً نکرہ کے لیے آتی ہے، عام کے لیے آتی ہے، اس میں پوری جتنی بھی جنس ہوتی ہے اس پر اطلاق ہوتا ہے۔ تو گویا جتنی بھی اس کائنات میں عورتیں ہیں ان میں سے کسی ایک کی بھی آپ مثل نہیں ہیں۔ قربان جاؤ مولا، ابھی آقا کریم کے عقد مبارک میں آنے سے پہلے، آپ سے شادی ہونے سے پہلے تو یہ عام عورتیں تھیں، عام مردوں سے شادیاں کی ہوئی تھیں، عام لوگوں کی بیٹیاں تھیں۔ کیا بات ہے، مولا تو سرے عام اعلان فرما رہا ہے کہ اے پیغمبر کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح کسی کی مثل نہیں ہو۔ تو اللہ کریم نے متنبہ فرمایا، خبردار کیا کہ اے لوگوں میرے حبیب کو اپنی مثل سمجھنے والوں، اپنی طرح خیال کرنے والوں، یہ نوٹ کر لو کہ میرے نبی کی عقد میں جو خواتین آ گئی ہیں وہ عقد میں آنے سے پہلے تو عام تھی، مگر آقا کے عقد میں آنے کے بعد اب عورتوں میں ان کی کوئی مثل نہیں ہے، تو میرے محبوب کا مثل کیسے ہو سکتا ہے؟ کہ حضور کی نسبت کی اتنی عظمت ہے، حضور کے عقد میں آنے کی اتنی عظمت ہے، حضور کے نکاح میں آنے کا اتنا مقام و مرتبہ ہے کہ وہ عام عورتیں عام نہیں رہی، کہ صرف نسبت تبدیل ہوئی، اور آقا کریم کے ساتھ جڑنے سے، نام لگنے سے وہ عورتیں عام عورتوں کی طرح نہیں رہیں۔ تو ارے نادانوں، پھر تم کیسے گمان کرتے ہو، کیسے تصور کرتے ہو، کیسے اپنی زبان کھولتے ہو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مثل ہیں، ہم جیسے ہیں؟ تو گویا کہ اللہ کریم نے یہ کفار کو سمجھانے کے لیے کہ یہ تم جیسا بظاہر دیکھنے میں ہے مگر در حقیقت میرے محبوب جیسا کوئی نہیں، کیونکہ جو ان کے دامن سے وابستہ ہوتا ہے ان جیسا کوئی نہیں، تو میرے محبوب جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالی ہمیں جو آقا کریم کی شان دکھاتے ہیں
اس شان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور آقا کی شان کو سمجھ کر آپ کی ذات سے محبت کرنے کی اور آپ کی ذات مبارکہ کا جو اسوہ ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری ماں بہنوں اور بیٹیوں کو امہات المومنین اور امہات المومنین میں سے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو علمی مقام ہے، جو تربیتی مقام ہے، جو روحانی مقام ہے، جو ان کی سیرت ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔